ہر حکم ہر ایک فرد کے لیے نہیں ہے. پاگل کے لیے نماز کا حکم نہیں ہے، معصوم بچے کے لیے نماز کا حکم نہیں ہے، مینسز والی عورت کے لیے نماز معاف ہے. اس سے کیا اصولات آیا؟ زکوٰۃ کا حکم اس کے لیے ہے جو زکوٰۃ دے سکتا ہے. جس کے گھر میں کھانے کو روٹی نہیں اس نے زکوٰۃ کیا دینی؟ یہی اصول آپ دیکھ لیجیے. اسی بنا پر اور ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن میں نسخ نہیں ہے، منسوخ آیت. شاہ نے لکھا نا 5 آیت مشکوک، نہیں سر نہیں، شاہ صاحب نے لکھا ہے. اس سے پہلے لوگوں نے اور آیت مشکوک اپنا نسخ منسوخ بتائی ہیں. لیکن سر اس منسوخ کی حیثیت یہ ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ اب ہم یہ کیفیت نہیں پاتے، اس لیے ہم حکم میں تبدیلی کر رہے ہیں. الآن خفف اللہ عنکم وخلق عنکم ضعیفا، آتا ہے نا قرآن پاک میں کہ اللہ فرماتا ہے ہم وہ ایمانی کیفیت دیکھنا چاہتے تھے کہ جس کے نتیجے میں آپ کے 200 افراد 1000 پر بھاری ہوں. اللہ فرماتا الآن خفف اللہ عنکم، اب ہم آپ میں تمہارے اندر وہ ایمانی کیفیت نہیں دیکھ رہے. اب یہ ہے کہ اب اگر 100 ہوں گے تو 200 پر بھاری ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آج وہ مطلوبہ کیفیت جو اللہ چاہتے تھے پیدا ہو جائے تو اللہ کا وہ حکم لوٹ آئے گا. سیدھی سی بات یہ ہے، اس میں کوئی ہے ابہام ہے اس بات میں؟ منسوخ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ حضرت عمر نے غیر مسلموں کو تالیف قلب کی خاطر زکوٰۃ نہیں دی، حکم منسوخ نہیں کیا، حکم معطل کیا ہے، وہ منسوخ نہیں ہے. تو یہ قرآن کریم میں حکم معطل تو ہیں لیکن سر منسوخ نہیں کہا جا سکتا. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے. تو یہ بات یاد رکھ لیجیے کہ قرآن کا حکم ہر ایک کے لیے، ہر حکم ہر ایک کے لیے نہیں ہے. آپ اس کی کوئی مثال نہیں دے سکتے کہ قرآن کا ہر حکم ہر ایک کے لیے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھنا شرط ہے، یہ کچھ چیزیں ہیں، ایمان بالغیب شرط ہے، یہ سب کے لیے ہے. لیکن سر یہ اس فاتر العقل کے لیے بھی نہیں ہے، معصوم بچے کے لیے بھی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہم اب میں اس کا نام کیا کچھ